الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون یا اللہ المحمود فی کل فعال یا اللہ المحمود فی کل فعال استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح الفدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق حضرت مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ الرحمت و رضوان کبھی زندگی پہ نکی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں کبھی زندگی پہ نکی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں اے خدائے کعبہ پناہ دے کھڑا ہوں تیری پناہ میں میرا جرم لاکھ بڑا صحیح تیرے فضل سے تو بڑا نہیں میرے جیسے لاکھوں ہیں خیمزن تیری رحمتوں کی پناہ میں نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا یہاں تو کسی کا نہ سکہ چلے گا ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا نہ ہی خوشیوں کی بارات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا لہو گرم ہے تو سرد ہو کر رہے گا نہ ہی کسی کی گرمی یہ جذبات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بدن پر تو مٹی کے اترا رہا ہے جسیم تو خود اپنے کو بہکا رہا ہے جو آیا تھا کل دیکھ آج جا رہا ہے یہاں کیا کسی کی کوئی بات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی حمد و تعریف و ثنا کے تمام مقامات اس خدائے واحد کے لیے جنہوں نے لفظ کن سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی درود و سلام کی کروڑوں اربوں ڈالیاں اس رسول ذات عالی وقار کے لیے جنہوں نے انسان کو انسانیت کے لبادے میں اتارا وحشی صفت کو کائنات کا مرکز و محور بنا دیا عقیدت و محبت کی تمام ڈالیاں ان اکابرین ان مشائخین کے لیے جن کی خدمات جلیلہ اور محنت شاقہ کے بدولت ہم اور ہمارے آباء و اجداد اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں بھی جن کی خدمتوں کی چھتر چھایا میں اپنی زندگی گزاریں گی علماء کرام و معزز و محترم سامعین کرام کی اس پاکیزہ مجلس میں جسیم اشرفی سلام محبت پیش کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بن عدم الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر نور پہ آپ کے سامنے ایک سے ایک چہرے نظر آ رہے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ
سب ہم سے بہتر ہیں، سب ہم سے افضل ہیں۔ یہ مجلس رسول ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے، اس کے مقدس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم روحانیت، اس کی روحانیت پہ اپنی سرپرستی فرما رہے ہوتے ہیں۔ سب کو موقع ملے گا، اچھا خاصا موقع ملے گا۔ میں بس آپ کی بارگاہ میں خود کی اصلاح کروانے کے غرض سے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ کچھ دیر قرآن مقدس کی ایک آیت، اس پہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ کم وقت میں بات کو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ تھوڑا سا آواز کھول دیجیے آپ۔ فرمان عالی شان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جسے غالباً ہر ایمان والا مصیبت کے وقت اسے پڑھا کرتا ہے، جس کا معنی کچھ اس طرح ہے، میں اپنے زبان میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی جانب رجوع کرنا ہے۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی جانب رجوع کرنا ہے۔ رجوع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا۔ ایک مقام پہ آیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، راہ چل اس کے جو میری جانب رجوع لایا، یعنی میری جانب پلٹا کے لائے، لوٹا کر کے لائے۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی جانب رجوع کرنا ہے، یعنی پلٹنا ہے۔ اگر پلٹنے کا آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے میں چلا کانپور اور کانپور سے پھر دلی، اگر اس کو اپنی زبان میں کہیں گے تو ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پلامو کی سرزمین سے اپنا سفر شروع کیا، کانپور کی سرزمین پہ پہنچا اور وہاں سے پلٹ کر کے پھر دلی آ گیا۔ کیا یہ صحیح جملہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ لوٹا وہی جاتا ہے جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، جہاں سے یاترا شروع ہوتی ہے، لوٹا وہی جاتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہماری طرف سے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی جانب رجوع کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو سفر ہے، ہماری جو یاترا ہے، وہ اس دنیا سے نہیں بلکہ اللہ کے یہاں سے شروع ہوگی۔ میں بالکل قرآن کی روشنی میں بات کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سورہ دہر 29ویں پارے میں ہے، وہاں پہ ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی کہ انسان کی زندگی ایک ایسے مقام پہ بھی تھی جب انسان قابل ذکر نہ تھا، یعنی کوئی شے تھی ہی نہیں۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ علم الہی ہے۔ انسان آج سوچتا ہے کہ بس یہ زندگی ابتدا ہے اور موت انتہا ہے، لیکن آپ اگر قرآن سے پوچھیں گے، توجہ کے ساتھ میری طرف آپ سنیں، میں 5 7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی بولوں گا انشاءاللہ کام کی بات بولوں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انسان آج یہ خیال کرتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ابتدا ہے اور موت جو ہے وہ انتہا ہے۔ جبکہ آپ قرآن سے پوچھیں گے تو جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ترتیب دیا تو خلق الموت والحیات، پہلے موت کو وہ ترجیح دیتا ہے، پہلے موت کو وہ ترتیب دیا، بعد حیات، یعنی پہلے موت ہے پھر زندگی۔ مفکرین کرام، مفسرین، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں رہے تو وہ موت کو پہلے ترجیح دے اور زندگی کو بعد میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ راہ راست پہ رکھتے ہوئے نظر آئے گا۔ اپنا قدم جہاں بھی رکھے گا، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا، یعنی کہ اپنی شادی جب کرے گا تو پہلے موت کو خیال کرے گا، بعد میں زندگی کو،
اپنی حیات پہلے موت بعد میں زندگی، اپنی تجارت، اپنی کمائی، اپنی خوراک و پوشاک، گویا کہ ہر بات میں اگر موت کو وہ پہلے رکھتا ہے اور زندگی کو بعد میں، تو انشاءاللہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور اگر یہ گمان کر لے کہ زندگی پہلے ہے بعد میں موت ہے، تو وہ زندگی کو سب کچھ سمجھ کر کے دولت و ثروت کی نشے میں چور ہو کر کے بھٹک جائے گا اور دنیا میں بھی تباہی پیدا کرے گا اور آخرت کو بھی اپنی برباد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے میرے دوست کہ بزرگان دین، پیغمبران اسلام، اولیاء کرام، مشائخ اعظام، اکابرین اسلام، سبوں نے اپنی زندگی میں، اپنے طرز زندگی میں سب سے پہلے موت کو رکھا ہے، بعد میں زندگی کو رکھا ہے۔ ہمارا سفر جو ہے دنیا سے شروع نہیں ہوتا جناب۔ آئیے میں 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے ہم کہاں تھے؟ سورہ دہر آپ مطالعہ کریں 29ویں پارے میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان سب سے پہلے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، سب سے پہلے وہ علم الہی میں تھا۔ کہاں تھا؟ علم الہی میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، کیف، بھلا وہ کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ آگے ہے یمیتکم ویحییکم، اس طریقے سے ہے حفاظ کرام کی موجودگی میں، یعنی پہلے موت۔ علم الہی میں ہم تھے تو ہمارے اندر روح نہیں تھی، روح کہیں اور، جسم کہیں اور، لیکن اللہ نے چاہا کہ انسان کا میں امتحان لوں، اسے دنیا میں بھیج کر یا جس طریقے سے بھی ہو اپنی جانب لوٹاؤں۔ میں نے بتا چکا پہلے ہی، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی جانب رجوع کرنا ہے، یعنی پلٹنا ہے۔ انسان علم الہی کے بعد سب سے پہلے جو منتقل ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں ہوتا ہے۔ آپ بھی بولیں، یاد کر لیں اسے، کہاں ہوتا ہے؟ عالم ارواح میں ہوتا ہے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا، اور روحوں کی جمع ہے، پلورل ناؤن ہے ارواح، یعنی روحوں کی دنیا میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ دنیا سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، آپ ملاحظہ کریں کہ کہاں سے ہم چلے اور کہاں تک ہم کو جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم علم الہی میں تھے، علم الہی کے بعد روحوں کی دنیا میں آئے۔ اللہ جانے کب تک ہم وہاں رہے۔ ابھی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی وہی ہیں، ابھی جو آئیں گے پتہ نہیں اربوں کھربوں کروڑوں پیدا ہوں گے، وہ سب عالم ارواح میں ہے۔ روحوں کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رکھا۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال یا 1000 سال جب حکم ہوا کہ اب یہاں سے تجھے ٹرانسفر ہونا ہے، تب کی جگہ بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تو ہم عالم ارواح سے باپ کی صلب میں آ گئے۔ سبحان اللہ، کہاں آ گئے؟ باپ کی صلب میں۔ صلب اگر معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں ہم آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ بیٹھ جاؤں، اچھا نہیں لگ رہا۔ باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں آئے، باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں ہم آئے تو وہاں 10 سال یا 15 سال یا 20 سال یا 25 سال اللہ کا حکم ہوا دنیا بدلو، تو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکل کر کے ہم ماں کے شکم میں آ گئے، ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ ہم مرے نہیں، علم الہی میں ہم تھے، عالم ارواح میں ہم تھے، باپ کی صلب میں ہم تھے، ماں کے شکم میں 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ، 10 ماہ، جب تک اللہ چاہا ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے شکم میں تھے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہمیں آواز لگایا کہ اب دنیا بدلو، تو ہم ماں کے شکم سے نکل کر کے اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ ماں کے شکم میں ہم ہی تھے۔ یہ دنیا میں 1 دن، 2 دن یا 10 دن یا 10 سال یا 20 سال یا 100 سال یا 80 سال جو بھی ہو، دنیا میں رہیں گے۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کا حکم ہوگا کہ اب تجھے دنیا بدلنا چاہیے، تو ہم اس دنیا سے کوچ کر کے قبر کی سرزمین پہ چلے جائیں گے، قبر کی گود میں لیٹ جائیں گے، اور آخرت اور موت سے قبل کے درمیان جو جگہ ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، انسان کی روح جب
جسم سے نکل جایا کرتی ہے تو عالم برزخ کسی کی روح قبر پہ، کسی کی روح ملائے اعلیٰ پہ، کسی کی روح زمزم کے کنویں پہ، بہرحال جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے تب تک ہم عالم برزخ میں رہیں گے۔ تو یعنی ہم مریں گے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا کہ مذہب اسلام میں آیا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو سلام کر لیا کرو۔ سلام کرنے کا یہ حکم ہے، ایسا طریقہ ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی سلام ہو تمام قبر والوں پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن قبرستان میں جا کر کے سلام کرتا ہے تو مردے اس کی آواز کو سنا بھی کرتے ہیں اور اسے جواب بھی عطا کرتے ہیں، لیکن ان کی آواز کو ہم سن نہیں سکتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مردہ بندوں اور زندہ بندوں کے درمیان جو مشیت کو حائل کیا ہے، ہم اسے ہمیں جواب سنائی نہیں دیتا، لیکن حکم ہے۔ اور اگر اس سے بھی نہیں سمجھ پاتے تو میں آپ کو بتاؤں، قبر کی گود میں جب لیٹ جاتے ہیں اور تمام بندے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ کتنے؟ دو فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتے کا نام ہے منکر، ایک کا نام ہے نکیر۔ آپ نے اسے بارہا سنا ہوگا۔ وہ بندے سے تین سوال کرتے ہیں، پہلا من ربک کا، دوسرا ما دینک کا، تیسرا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بندہ اگر مومن ہوتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے، مومن نہیں ہوتا تو ہاں ہاں لا ادری کہہ کے وہ نکل جایا کرتا ہے، یعنی افسوس مجھے اس کا جواب معلوم نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں، قبر میں جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو مردے سے سوال کرتے ہیں، تو بتائیے مردے میں جب بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو قبر میں جواب کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قبر میں لیٹنے کے بعد روح دوبارہ واپس کر دی جاتی ہے سوال و جواب کے لیے۔ اگر کسی کی قبر میں عذاب ہو رہی ہے، کسی کے قبر میں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو اسے بھی لذت محسوس ہو رہی ہے۔ اگر ہم مردہ کو مان کرتے ہیں تو مردے کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا سے کوچ کر کے ہم جہاں جائیں گے موت وہاں بھی ٹچ نہیں کرے گی۔ آپ نے قرآن مقدس کی ایک آیت سنی ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں آپ کو پتے کی بات بتاؤں، موت سے ہم ڈرا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ موت میں مزہ ہے تو جس چیز میں مزہ ہو اسے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا نا، یہ تو ہم ایمان والے کا عقیدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے موت میں مزہ ہے، ہم اسے ڈر رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ موت ایک ذائقہ ہے، کھانا نہیں ہے، ٹیسٹی ہے، لذت ہے، اسے محسوس کرتی ہے۔ اور لذت اسے کہتے ہیں جو زبان کو خبر ہو، پیٹ کو خبر نہ ہو، یعنی موت بس اتنی ہی دیر تک ہے۔ بہرحال میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا۔ جب اس دنیا سے ہم پرواز کر کے قبر کی گود میں لیٹ جاتے ہیں، وہاں ہمیں کب تک رہنا ہے؟ سب سے پہلے آپ بھولے تو نہیں، سب سے پہلے ہم علم الہی میں تھے، بعد عالم ارواح میں آئے، تیسری جگہ باپ کی سلب میں آئے، چوتھی جگہ ماں کے شکم میں آئے، پانچویں جگہ اس دنیا میں آئے، چھٹویں جگہ قبر کی گود میں ہم جائیں گے، ساتویں جگہ حشر کے میدان میں اٹھیں گے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اور حشر کے میدان میں جب ہم اٹھیں گے، اب ہمارے ہاتھوں میں ہمیں اپنے اپنے اعمال دیے جائیں گے۔ جو اچھا ہوگا وہ 50,000 سال کا دن کسی کے لیے مانندے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ کا گزرے گا، کسی کے لیے 10,000 سال کی طرح، کسی کے لیے 50,000 سال کی طرح۔ جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے اوپر ویسا ہی گزرے گا۔ جب قبر کے آغوش، جب ہم میدان قیامت میں جائیں گے، قبر آخرت کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا۔
حساب و کتاب کے بعد اپنے ذہن کو قریب کیجئے، حساب و کتاب کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور معاملہ اگر ٹھیک ٹھاک نہیں رہا تو دوسرا ایک اور راستہ ہے جسے ہم جہنم کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ہے دو ہی جگہ۔ بہرحال اللہ کی رحمت سے توقع ہے، امید ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اسی کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے انعام و اکرام سے بھی ہم نوازے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو جنت ہمیشہ کے لیے ہے، آپ علماء کرام سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں تو جنتیوں کو آواز دیا جائے گا کہ ادھر دیکھو یہ کیا ہے، جہنمیوں کو آواز دیا جائے گا ادھر دیکھو کیا ہے، موت۔ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ جب جنت والے اور جہنم والے کہیں گے یہ موت ہے تو وہاں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کی بھی موت آ جائے گی، یعنی دوبارہ کسی کی موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اب جو بھی زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو میں آپ کے درمیان اتنی دیر کے بعد میں ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ جب علم الہی میں ہم تھے، عالم ارواح میں ہم تھے، باپ کی پیٹھ میں ہم تھے، ماں کے شکم میں ہم تھے، دنیا میں ہم تھے، قبر میں ہم ہی ہوں گے، حشر کے میدان میں بھی ہم ہوں گے، جنت میں بھی ہم ہی ہوں گے، تو ہم مریں گے کب؟ ہم مریں گے کب؟ ہم مریں گے کب؟ تو پتہ یہ چلا ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں موت کو گلے لگانا ہے۔ اور میں موت سے بھی دعوت دوں گا کہ اے موت، چاہے تو ملک ہندوستان میں آ، چاہے لبنان میں آ، چاہے تو سیریا میں آ، چاہے تو برما میں آ، چاہے تو افغانستان میں آ، چاہے مظفر پور کے دنگے میں آ، ہم تجھے گلے لگانے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے نعت کے اشعار سنے کہ قبر کی گود میں جب جائیں گے تو وہاں پہ کون آئے گا۔ تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ما کنتا تکون فی شان حاضر رجل، رجل کہتے ہیں مرد کو، کسے کہتے ہیں؟ آئیں گے نبی، وہاں پہ نبی کا ذکر نہیں ہے، مرد کا ذکر ہے۔ مرد کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ نبی ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن مرد ہونے کے لیے جسم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئیں گے قبر میں تو پورے جسم و جسمانیات کے ساتھ آئیں گے، پورے جسم کے ساتھ آئیں گے۔ تو جو عاشق بندہ ہوگا اسے قبر میں جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سامنے سے پوچھا جائے گا سوال، تو میں موت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے موت، چاہے تو جس رنگ میں آ، جس ڈھنگ میں آ، ہم تجھے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ موت ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے، قبر میں مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، حجاج کرام جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مینا کی وادی دیکھتے ہیں، مزدلفہ دیکھتے ہیں، صفا و مروہ دیکھتے ہیں، آب زمزم کا کنواں دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، حجر اسود دیکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ریاض الجنہ دیکھتے ہیں، مسجد نبوی دیکھتے ہیں، روضہ رسول دیکھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جب مدینہ جاتے ہیں تو چہرہ رسول دیکھتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے درمیان ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موت ہے یہ مدینے کے ویزا سے بھی افضل ہے، مدینے کے ویزا سے بھی افضل ہے، خانہ کعبہ کے پاسپورٹ سے زیادہ افضل ہے۔ وہ اس لیے کہ جب کوئی بھی حاجی سعودی عرب جاتا ہے تو وہ خانہ کعبہ دیکھتا ہے، مینا و مزدلفہ دیکھتا ہے، آب زمزم کا کنواں دیکھتا ہے، خانہ کعبہ دیکھتا ہے، صفا و مروہ دیکھتا ہے، مسجد نبوی دیکھتا ہے، روضہ رسول دیکھتا ہے۔ لیکن موت اس سے بھی
درود پاک پڑھیے، اللہم صلی سیدنا و سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آخری بات ساتھ، جب موت آتی ہی نہیں ہے، ثابت ہوا نا کہ موت انسان کو مٹانے کے لیے نہیں، جگہ کی تبدیلی کرانے کے لیے آتی ہے، اور اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے۔ جب عالم ارواح میں تھے، سبب پیدا کیا، باپ کی صلب میں بھیجا، باپ کی صلب میں تھے، سبب پیدا کیا، باپ کا نکاح ہوا، ایک سبب ہوا ماں کے شکم میں آنے کا، ماں کے شکم سے دنیا میں آئے، مسبب الاسباب ہے اللہ تبارک و تعالی، سبب پیدا کیا، درد ذہن کو اٹھایا، دنیا ہے یہاں سے بھی سبب پیدا کیا، موت مرض یا جس ڈھنگ میں ایک سبب ہوا، ہم دنیا سے قبر میں چلے گئے، وہاں سے بھی ایک سبب ہوگا، سورہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت کے میدان میں ہوں گے، وہاں سے جب جنت میں جائیں گے تو ایک اور سبب ہے، اسے کہتے ہیں شفاعت مصطفیٰ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اب موت کیسے کہتے کسے ہیں، بس ایک بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ قرآن سے ہم جواب لیتے ہیں، قرآن مقدس میں آیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ گمان نہ مردہ نہ کہو۔ چوتھے پارے میں ایک جگہ اور آیا، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی مردہ نہ کہو، ایک مقام پہ آیا، لیکن مردہ تو سوچ سکتے ہیں، سوچنے میں شریعت پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن جو نیک بندے ہیں اپنے دل میں کہیں اسے مردہ خیال نہ کر لے، تو شریعت نے یعنی کہ قرآن نے اسے سوچنے پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے طرف سے انہیں رزق بھی مل جاتی ہے، رزق بھی دی جاتی ہے۔ تو مردہ نہ کہو کسے، جسے قرآن نے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں۔ مثال کے طور پہ کہ امام حسین کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہے نا، ان کا سر مدینہ منورہ میں ہے، کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے، جنت البقیع میں ہے، اور جسم عراق میں ہے، کربلا کے سرزمین پہ ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی دین کے لیے، چاہے وہ جنگ احد میں مارے گئے ہو، چاہے وہ جنگ بدر میں قتل کیے گئے ہو، چاہے جنگ حرب الفجار میں قتل کیے گئے ہو، جہاں بھی قتل کیے گئے، مذہب اسلام کی بقا کے لیے قرآن اس پہ پابندی لگا رہی ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، اور مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ خیال بھی نہ کرو۔ یعنی کہ جس کا سر الگ ہے، بازو کٹ کر کے الگ ہو گیا، اسے مردہ نہ کہو۔ اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردوں، یہ ساؤنڈ کم ہو گیا، تھوڑا دیکھیے، ایک مقام پہ فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ جب فاران کی چوٹی پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کفار عرب کو سامنے بلایا اور کہا کہو لوگو لا الہ الا اللہ، تو لوگوں نے انکار کیا تھا کہ نہیں، ہم ایک خدا کو نہیں مانیں گے۔ جب انکار کر دیا دین کو قبول کرنے سے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ ادھر ذہن کو ادھر کیجئے، یعنی جو لوگ بات کر رہے تھے، جو لوگ جن کی سماعتیں برقرار تھی، جن کی ابصار کام کر رہی تھی، جو لوگ چل پھر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، پی رہے تھے، حق کو تسلیم نہیں کیا، قرآن نے اسے مردہ کہہ دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ قرآن نے کسے مردہ کہا؟ جو جن کی ابصار، جن کے کان سلامت تھی، جن کی نگاہ سلامت تھی، جن کا قلب سماعت تھا، جو چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ربوبیت
انہیں مردہ ہونے نہیں دیتا، انہیں مرنے نہیں دیتا، اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غداری کرتے ہیں اگر وہ چل پھر بھی رہے ہیں پھر بھی قرآن اسے مردہ کہہ کے آواز دے رہا ہے، مردہ کہہ کے آواز دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول کے وفاداری نے امام حسین کو مرنے نہیں دیا، شہیدوں کو مرنے نہیں دیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غداری نے کفار عرب کو جینے نہیں دیا۔ یعنی کہ موت کس کا نام ہے؟ جو حق تسلیم نہ کرے، جو خدا کو خدا نہ مانے۔ تو یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، اور جو قبر میں لیٹ گئے ہیں ان کے دل میں عشق رسول ہے، وہ مردے ہیں۔ بہرحال میں کم وقت میں بہت زیادہ وقت ہو گیا کہ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں، باتیں ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہیں حق تلفی میں نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جس غرض و غایت کے تحت یہ پروگرام بانی محفل نے سجایا رچایا بسایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد محترم کی قبر میں رحمت و نور کی جھما جھم بارش برسائے، اور قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک دست پاک سے شفاعت نصیب فرمائے، میزان عمل میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔